اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے اس پروگرام کا عنوان اور موضوع جو یہاں کے احباب نے تجویز کیا، پسند کیا، وہ ہے عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے اہل بیت کا وہ فضیلت کا عنوان رکھا۔ اس سے ان کی مراد کون کون سی شخصیات ہیں؟ عام طور پر اہل سنت کہلانے والے تمام طبقے ان میں اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف 4 شخصیات ہیں۔ ان 4 شخصیات میں پہلی عظیم شخصیت ہے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی۔ دوسری شخصیت ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور تیسری شخصیت ہے ان کے بڑے بیٹے لائق ترین بیٹے
مرتبے کے لحاظ سے بڑی عظیم شخصیت حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی اور چوتھی شخصیت ہیں ان کے چھوٹے فرزند میرے آقا کے محبوب نواسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی ان کا خیال یہ ہے کہ اہل بیت صرف یہی 4 شخصیات ہیں اور پھر حضرت سیدنا حسین کی جو اولاد ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ آپ میری گفتگو کو جو آپ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، بڑی فراخ دلی سے اور کھلے دل سے آپ میری باتیں سنیں گے۔ ان پر آپ غور بھی کریں، سوچیں گے۔ ماننا کوئی ضروری نہیں، جو میں کہوں آپ وہ مانیں بھی، کوئی ضروری نہیں، لیکن اس پر آپ غور کریں گے، میرے دلائل پر آپ غور کریں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اور قرآن کے واضح دلائل سے بتانا چاہوں گا کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں چلا جاؤں، کہ میں بنیاد بنا کے کچھ عظمت صحابہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ گھروں میں جا کے سورۃ ہود کی آیت نمبر 73 پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ کون سی سورت؟ اس کی کون سی آیت؟ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھیں، کوئی ضروری نہیں۔ آپ کو دیوبندی عالم کا ترجمہ مل جائے آپ اٹھا لیں، کسی اہل حدیث عالم کا ترجمہ مل جائے اٹھا لیں، کسی بریلوی عالم کا ترجمہ مل جائے آپ اٹھا لیں، کسی شیعہ عالم کا ترجمہ مل جائے وہ اٹھا لیں۔ سبحان اللہ تے آنکھوں کو گا۔ اتنا فراخ دل خطیب آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے، تیرے ہاتھ لگے اٹھا۔ سورۃ ہود نکال، آیت نمبر 73 نکال، وہاں تجھے پتہ چل جائے گا کہ قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا نا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں وہ فرشتے، یہ سارا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے نا؟
بیٹے کی خوشخبری دینے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد ہی کوئی، نہ بیٹی ہے، نہ داماد ہے، نہ نواسے ہیں، نہ کوئی چچا ہے، کوئی بھی۔ انسانی شکل میں فرشتے آئے ہیں بیٹے کی خوشخبری دینے۔ ان کی اہلیہ کا نام ہے سارہ۔ کیا نام ہے؟ رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے خوشخبری سن کے تعجب کی، آلد وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، کیا میں بیٹا جنوں گی؟ میں بڑھیا، 99 سال میری عمر، اور یہ میرا خامد بوڑھا، 120 سال اس کی عمر، آلد ہو۔ تو آگے سے فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ۔ اب حضرت ابراہیم اس کے مخاطب نہیں ہیں فرشتوں کے، فرشتوں نے براہ راست سارہ کو مخاطب کی۔ سارہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی صرف اکیلی ہے گھر میں۔ فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے گھر میں رہ کے اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی۔ ابراہیم کے گھرانے کو تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، یہاں تو انہونیاں ہوتی رہتی ہیں، ناممکن ممکن ہوتے رہتے ہیں۔ اس گھر نے تو دیکھا ہے کہ جلتی ہوئی آگ بھی ابراہیم پر گلزار بن گئی تھی۔ اس گھرانے کو تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس گھرانے میں تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب آپ نے وہ لفظ سننے ہیں، میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا، ضرورت بھی نہیں ہے، عام میں سے ان پڑھ بندہ بھی سمجھ جائے گا، مجھے ترجمے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، اے ابراہیم کی گھر والی، تم اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہو۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کس کو کہا ہے انہوں نے؟ بولتے کو نہیں، کس کو کہا ہے؟ یہ تسی نہیں بولنا تو میں بھی تقریر چھوڑ کے نس جانا۔ میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں، مننا نہ مننا تہاڈی مرضی ہے۔ اہل بیت کا لفظ کس پر اطلاق ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ میں اس پر بہت ساری مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ میں قرآن کے بعد اپنے نبی کا ایک فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ معاملہ نور علی نور ہو جائے، سونے پہ سہاگا ہو جائے۔ میرے نبی نے ایک شادی کی ہے حضرت زینب سے، سورۃ احزاب میں اس کا ذکر ہے۔ پھر آپ نے اس کا ولیمہ کیا، پھر آپ نے وہ رات حضرت زینب کے گھر گزاری۔ صبح کے ٹائم آپ ایک ایک بیوی کے حجرے میں آئے۔ دوسرے دن بخاری اٹھائیے، حدیث کی کتابیں اٹھائیے، سب سے پہلے میرے نبی حضرت عائشہ کے دروازے پہ آئے، حضرت عائشہ کے حجرے پہ آئے اور میرے نبی نے سلام کیا۔ وہ سلام آپ کو سنانا چاہتا ہوں، علماء سے جا کے پوچھئے کہ بندیالوی آیا تھا، حدیث سے یہ پڑھ کے گیا ہے، صحیح گیا ہے۔ میرے نبی حضرت عائشہ کے گھر داخل ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت۔ کس کو کہا؟ بیوی کو، السلام علیکم اہل البیت۔ آگے سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کیف وجدت اہلک، یا رسول اللہ آپ نے اپنی نئی بیوی کو کیسا پایا؟ کیف وجدت اہلک، اہلک، وہ بھی آگے سے یہی کہتی ہیں۔ پھر میرے نبی ہر بیوی کے گھر جا کے، ہر بیوی کے حجرے میں جا کے اسی طرح سلام کرتے ہیں السلام علیکم اہل البیت۔ تو اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق وہ کون ہے؟ بولو تو صحیح، زور سے بولو۔ وہ میرے نبی کی کیا ہیں؟
بیوی ہیں۔ سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیوی ہیں، پھر اہل بیت کا اطلاق میرے نبی کی بیٹیوں پر بھی ہوگا۔ اس کا کوئی منکر نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے کہ ہم انکار کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں صرف اہل بیت میرے نبی کی بیوی ہیں۔ نہ، پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں، اس کے بعد بیٹی بھی اہل بیت ہے، داماد بھی اہل بیت ہے، اور نواسے نواسیاں یہ سب اہل بیت میں کیا ہیں؟ اب آپ کو یہ مفہوم اچھا لگا یا پسند نہیں آیا؟ پہلا مصداق بیوی ہیں، پھر بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، پھر داماد بھی اہل بیت ہیں، پھر نواسے بھی اہل بیت ہیں، پھر نواسیاں بھی اہل بیت ہیں۔ میں آپ کے دل و دماغ کو کیسے جھنجھوڑوں؟ اللہ کرے پڑھے لکھے لوگ جو نوجوان بیٹھے ہو، تم تو سمجھو یار، یہ منطق یار ہمیں بھی سمجھاؤ، میری بات ضائع نہیں ہونی چاہیے، یہ منطق ہمیں بھی سمجھاؤ کہ سیدہ فاطمہ تو اہل بیت ہیں اور سیدہ فاطمہ کی ماں خدیجہ اہل بیت نہیں۔ ہمیں بھی سمجھاؤ یار، بیٹی اہل بیت ہے اور ماں وہ اہل بیت نہیں ہے، آپ اسے اہل بیت میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ بیٹی کو آپ اہل بیت میں شامل مان رہے ہیں اور اس کی ماں کو آپ اہل بیت میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ اپنے گھر والی کو اہلیہ کہتے ہیں۔ یہ اہلیہ کیا ہے؟ آل۔ اور آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے گھر والی دا کی آل ہے، تو اہل بیت کا ہی معنی ہے نا۔ اور یہ جو شادی کارڈ لکھتے ہو اور کسی کو دعوت دیتے ہو، کہتے ہو محمد اسلم ما اہل و ایال، ایال کا معنی ہو گیا اولاد، اے آل کون ہے؟ یہ تو آپ بھی کہتے ہیں آلیہ، گھر والی، گھر والے، یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلا مصداق اہل بیت کا میرے نبی کی ازواج ہیں۔ اس پر آپ نے غور کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ مان کے چلے جائیں کہ بندیالوی آیا تھا کہہ گیا ہے ماننا پڑے گا، نہ، آپ غور کریں، فکر کریں، مطالعہ کریں، تحقیق کریں اور میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا مصداق بیویاں ہیں، پھر میرے نبی کی بیٹیاں بھی کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں، پھر میرے نبی کی نواسے بھی کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں، پھر میرے نبی کی نواسیاں بھی کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں، پھر میرے نبی کے داماد بھی کیا ہیں؟ ہم تو اہل بیت کا مفہوم بڑا وسیع سمجھتے ہیں۔ حضرت حسن بھی اہل بیت، حضرت حسین بھی اہل بیت۔ اب مصیبت یہ ہے کہ آپ کو خطیب حضرات بتاتے نہیں ہیں، آپ خود مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ خطیب حضرات کو خود پتہ نہیں ہوتا، انہیں خود پتہ نہیں، آپ کو کیسے بتائیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے بطن سے ان کی کتنی اولاد تھی؟ صرف 2 بیٹے۔ آپ کو صرف 2 بیٹے بتائے گئے، ایک حضرت حسن، ایک حضرت نہ، 2 بیٹیاں بھی ہیں جی۔ ایک بیٹی کا نام ہے زینب، دوسری بیٹی کا نام ہے ام کلثوم۔ یہ 2 بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ کے بطن سے ہیں، حضرت علی کی بیٹیاں ہیں۔ بندیالوی کی یہ درد بھری بات سنیے گا، یہ زینب اور ام کلثوم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی 2 بیٹیاں ہیں، سکی بیٹیاں ہیں، میرے نبی کی نواسیاں ہیں۔ کوئی ثانوی سمجھاؤ یار، پتر اہل بیت تے دھیاں، انہیں آپ نے اہل بیت سے نکال دیا ہے۔ کیوں نکالا ہے آپ نے انہیں اہل بیت سے؟ بیٹیوں کو آپ نے کیوں اہل بیت سے نکالا؟ جبکہ بندیالوی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے نواسے بھی اہل بیت، میرے نبی کی نواسیاں بھی، حضرت زینب بھی اہل بیت، حضرت ام کلثوم بھی کیا ہے؟ اہل بیت۔
حضرت حسن بھی کیا ہے؟ آل بیت ہے۔ حسن دی اولاد دا کسی نو پتہ ہوگی؟ چپ کر گئے ان سارے۔ بولو حضرت حسن کے کسی بیٹے کا نام بتاؤ، وہ بھی نہیں بتائیں گے، وہ بھی حضرت حسن کا نام نہیں لیں گے۔ ساری تقریر کا میور حضرت حسین کے گرد گرد گھومے گا، ان کی اولاد کے گرد گرد گھومے گا۔ حضرت حسن بھی تو اسی علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسن بھی تو اسی سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ ان کی اولاد کو اہل بیت میں کیوں شامل نہیں سمجھتے ہو؟ ان کے نام پر مجلسیں، جلسے، کانفرنسیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کا تذکرہ، ان کی اولاد کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہ تمہیں پتہ ہے نہ ہمارے علماء کو پتہ ہے، نئی باتیں ہم کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں سونا نواں آیا، کدیاں ستا کسی کو لے گل نہیں سنی۔ حضرت حسن کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے ہو کہ حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہو کر انہوں نے خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر کے ان کے ہاتھ پر کیا کی تھی؟ وہ پیڑا نہیں جا رہی ہیں تھوڑی، اس لیے تم نے حضرت حسن کو منظر سے ہٹانے کی کوشش، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ تو حضرت حسن بھی اہل بیت ہیں، کہو بے شک۔ حضرت حسن کی اولاد بھی اہل بیت ہے۔ میرے نبی کی جو اولاد حضرت فاطمہ سے ہے وہ بھی ساری اولاد کیا ہے؟ اہل بیت ہے۔ میں آج ایک بات کرنے لگا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا تے جھوٹ نہیں بولنا، بالکل مسیت بیٹھے ہوتے سچی گل کرنی ہے۔ میرے نبی کی ایک نواسی ہے، دوتری، وہ حضرت زینب کی بیٹی ہے، اس کا نام ہے امامہ۔ کیا نام ہے؟ یہ حضرت زینب کی بیٹی ہے، میرے نبی کی بڑی بیٹی ہے، اس کی بیٹی ہے، میرے نبی کی نواسی ہے امامہ۔ مولانا چلے گئے، دوسرے علماء یہاں بیٹھے ہیں، علماء بولے بخاری میں، حدیث کی کتابوں میں یہ نہیں ہے کہ میرے نبی جب گھر میں نفلی نماز پڑھا کرتے تھے تو سجدے میں یہی امامہ میرے نبی کی پیٹھ پر سوار ہو جایا کرتی تھی، نہیں ہے حدیث میں۔ اور جب تک وہ نیچے نہیں اترتی تھی میرا نبی سر نہیں اٹھاتا تھا۔ اور اگلی بات سنو، نفلی نماز ہے، میرا نبی دوسرا سجدہ کر کے دوسری رکعت کی طرف جب اٹھتے تھے امامہ کو ساتھ اٹھا کے لایا کرتے۔ یہ میرے نبی کی نواسی ہے امامہ۔ سچی گل کرنا تو آڈے چو جس نو پتہ سی بے اے بھی نبی پاک دی نواسی ہے، امامہ اس کا نام ہے، ذرا ہاتھ کھڑے کو۔ اے تو سوئی میرے کو ہی سنے ہوں، بھانجی کا نام رکھا ہے امامہ، ہاں جی، اے تے پچا لین دے، کسی کو پتہ ہی نہیں، علماء نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ میرے نبی کے کوئی اور نواسے بھی ہیں، کوئی اور نواسیاں بھی ہیں، ادھر جانے ہی نہیں دیا لوگوں کو۔ اگلی بات، شاید اتنے لوگ بھی ہاتھ کھڑا نہ کریں جتنے لوگوں نے اب ہاتھ کھڑا کیا ہے، شاید یہ بھی ہاتھ کھڑا نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے کئی شادیاں کی، کئی نکاح کیے۔ حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو آخری وصیت کی تھی، میرے بعد شادی کرنی ہے نا میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے۔ حضرت علی نے پھر حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جس عورت سے شادی کی تھی اس کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو یار، اس دا جس نو پتہ سی او ہاتھ کھڑے گا، گھٹ گئے نا ہاتھ۔ میں نے آپ کے علم میں بڑا اضافہ کیا، آپ علماء سے پوچھیں گے، پڑھے لکھے طبقے سے پوچھیں گے، انہیں بھی پتہ نہیں۔ یہ میرے نبی کی نواسی، اس کا نام کیا ہے؟ امامہ، الف سے ہے، الف سے، جیسے امام نہیں ہوتا، امام آگے بڑھنے والی۔
تو ان بڑا شوق ہوتا نا بھئی اپنی دھیاں بھتریاں بھانجیاں دے نویں نویں نام رکھی. آج میں آپ کو نیا نام دے کے جا رہا ہوں، امامہ، الف سے. مال غنیمت آیا نا، کیوں چھپائی گئی ہیں یار یہ باتیں لوگوں سے؟ مال غنیمت آیا نا، اس میں ایک ہار تھا بہت خوبصورت. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہار کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. لفظوں پہ تھوڑا سا غور تو کرو، غور تو کرو یار. جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ، بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے. خیبر والی رات میرے آقا نے کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. بڑی سند ہے، خدا دی قسم ہے، بڑی سند ہے. کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کا نبی محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوگا. کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ یہ جھنڈا مجھے ملنا چاہیے اور یہ سند محبت والی مجھے ملنی چاہیے؟ ہر بندے کی تمنا ہے، ہر صحابی کی تمنا ہے جھنڈا مجھے ملنا چاہیے. اور میرے نبی نے صبح فرمایا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ رضی اللہ تعالی. ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا بلاؤ. بلایا گیا، میرے نبی نے لعاب لگایا، آنکھیں درست ہو گئیں. میرے نبی نے جھنڈا علی کے ہاتھ میں تھما. بڑی سند نہیں؟ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول کیا کرتا ہوگا؟ محبت کرتا، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. بڑی سند ہے جو حضرت علی کو نصیب ہوئی. بالکل وہی لفظ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لفظ ہیں. جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی یہ ہار اس کو ملے گا. صحابہ کے درمیان خسر پھسر شروع ہو گئی. اے ہار تے عائشہ دے گھر گیا. صحابہ کے ذہن میں تھا کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ پیار عورتوں میں کس کے ساتھ ہے؟ تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے. اے ہار تے بھائی عائشہ دے گھر گیا. اور واقعی میرے نبی کو حضرت عائشہ سے جو محبت ہے نا وہ بے مثال محبت. ساتھ ساتھ چلتے جائیں. حضرت علی کی تھوڑی سی تعریف کر دی ہے، اب حضرت عائشہ کی کر دیتی. بے مثال محبت ہے. عید کے لیے نکلے، لوگ جا رہے ہیں عیدگاہ میں، کپڑے پہن کے، بچے ساتھ ہیں، ہنستے کھیلتے خوشی میں گلیوں سے گزر رہے. عید واقعی مسلمانوں کی شان و شوکت کا نام کہ نہا دھو کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے بچوں کو ساتھ لے کے ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے واپس. مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار. جا رہے ہیں، ایک گلی کے کونے پہ دیکھا ایک معصوم سا بچہ ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، نہایا نہیں ہے، بال پڑا گندا ہے. میرے نبی اس کے پاس تشریف لائے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پوچھا تم نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تم نہائے دھوئے کیوں نہیں؟ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، میرا والد فلاں جنگ میں کفار سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا تھا، میرا باپ نہیں ہے. پھر میرے نبی نے ایک جملہ کہا اور اس بچے کے لیے وہ جملہ سب کچھ ہے. میرے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے؟ کیوں بھائی نبی پاک کی اور بیویاں کون نہیں تھی؟ لیکن میرا نبی یہاں نام کس بیوی کا لے رہا ہے؟ یہ محبت کا اظہار ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے میں تیرا باپ ہوں، حفصہ تیری ماں ہے، میں تیرا باپ ہوں،
زینب تیری ماں ہے، جویریہ تیری ماں ہے، وہ بھی میرے نبی کی بیوی ہیں، ازواج ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، لیکن ایک خاص تعلق ہے نا حضرت عائشہ سے۔ تو میرے نبی نے کہا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے؟ تو حضرت عائشہ کے ساتھ تو بڑا تعلق تھا، اور صحابہ کو بھی پتا تھا۔ میرے نبی باریاں تقسیم کرتے تھے بیویوں کے درمیان، ایک رات ایک بیوی کے گھر، دوسری رات دوسری بیوی کے گھر، تیسری رات۔ اور دوئی شادیاں والے سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے؟ دوئی شادی کرنے کا بڑا شوق ہوتا لوگوں نوں۔ دوسری شادی کی ہے، دوسری شادی کی ہے نا، تو قرآن کہتا ہے عدل کرو، برابری کرو، برابری، محبت کی برابری نہیں۔ محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ برابری کس میں ہے؟ کپڑے ایک جیسے، کھانا ایک جیسا، دنوں کی تقسیم ہو، پھر کرو دوسری شادی، 3 کرو، 4 کرو۔ نہیں تو مفتی طارق مسعود کو پوچھو، وہ ہمارے دوست ہیں یار، ہمارے دوست ہیں، ہمارے عزیز ہیں، وہ بڑا زور دیتے ہیں بھئی زیادہ تو زیادہ شادیاں کرو۔ میں تھوڑا سا ایک شرط لگا رہا ہوں، زیادہ شادیاں کرو لیکن شرط کیا ہے؟ عدل نہیں کر سکتی ہو فواحدۃ، قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر کوئی ٹھیک ہے، اگر عدل نہیں نا پھر ایک ہی ٹھیک ہے۔ اگر 2 بیویوں کے درمیان عدل نہیں کیا تو قیامت کے دن اس طرح اٹھو گے ایک حصہ فالج زدہ ہوگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ہے، بہت بڑا نام ہے دیوبند میں، انہوں نے 2 شادیاں کی۔ جب دوسری شادی کی تو مریدوں نے کہا پیر جی تسی دوئی شادی دا راہ نہیں کھول دیتا، لوگ کہیں گے پیر صاحب نے کی ہے سانوی کرنی چاہیے دی۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا راستہ کھولا نہیں ہے، بند کیا ہے۔ کیا کی ہے؟ اس نے کہا بند کیسے کیا ہے؟ فرمایا میری مصیبت ویکھن گے نا دوئی شادی دا نام ہی نہیں لین گے۔ انہوں نے ڈیوڑی میں ترازو لٹکا رکھا ہے، اندر 2 بیویاں ہیں، تل کے کھانا جاتا ہے، آدھا ادھر آدھا، ترازو لٹکا ہوا۔ ایک جٹ مرید تھا، وہ 2 تربوز لائے۔ حضرت نے پوچھا 2 کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا آپ کی 2 بیویاں نہیں ہیں، 2 لایا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا، تو یہ تو عدل نہیں ہوگا۔ اس نے کہا میں نے پتہ سی میں برابر تلوا کے لے آئے۔ حضرت نے فرمایا ایک میٹھا ہوگا ایک پھیکا۔ اس نے کہا اس کا میرے کو علاج ہو، تھانی سے فرمایا اس کا میرے پاس علاج۔ ایک تربوز کے 2 ٹکڑے کیے، دوسرے تربوز کے 2 ٹکڑے کیے، اس کا ایک ٹکڑا اس سے ملایا، اس کا ایک ٹکڑا اس سے ملایا، آدھا اس بیوی کو بھیجا آدھا اس بیوی کو بھیجا۔ وہ مریض سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا پیر صاحب تو تے مصیبت نہیں پھنس گیا؟ فرمایا راستہ کھولا نہیں ہے، راستہ کیا کیا؟ بند کی۔ دوسری شادی کرنی ہے نا تو پھر عدل ہے، انصاف۔ اور مزے کی بات یہ ہے، شاید آپ نے آج سے پہلے نہ سنو، میرے نبی پہ عدل ضروری بھی نہیں تھا، رب نے قرآن میں معاف کر دیا تھا، جس بیوی کے ہاں جتنا رہنا چاہو، جس بیوی کو بستر سے ہٹا دو، جس کو قریب کر لو، آپ کو اجازت ہے۔ مزہ نہیں آیا میرے نبی کے عدل کا؟ اجازت ملنے کے باوجود میرا نبی پھر عدل کرتا ہے، حالانکہ اجازت تھی آپ جو مرضی کریں، جس بیوی کو ہٹا دیں ہٹا دیں، ہٹانے کے بعد جب طلب کرے طلب کر لیں، قرآن نے کہا۔ لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے، ہم نے جتنے بندے 2 شادیوں والے دیکھے ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ان میں عدل نہیں۔ دوسری بیوی سے جو تعلق ہوتا ہے، پہلی بیوی کو بالکل نہ طلاق دیتے ہیں نہ بساتے،
میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں، چلو آپ کو بھی سناتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، میں تھوڑی سی بات اور کر لوں گا۔ ہمارے ایک دوست تھے، عالم تھے، سرگودا میں تھے، بڑی پرانی بات ہے، میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں، ان کی 2 شادیاں تھیں۔ وہ کبھی کبھی رات کو میرے پاس آ جایا کرتے، تو میں مسجد کے حجرے میں رہتا تھا، تو وہ میرے پاس رات گزارتے۔ ایک دن آئے نا تو کہنے لگے بندیالوی صاحب آئی تے غضب ہی ہو۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے میری جو چھوٹی بیوی ہے نا اس کے ساتھ مجھے محبت زیادہ ہے، تعلق زیادہ ہے۔ کل اس کی باری تھی باورچی خانے میں کھانا پکانے کی، اس نے کوئی آدھ کلو مٹر منگوائے، وہ مٹر نکالنے لگی تو میری محبت تھی، میں بھی پیڑھی ریڑھ کے نیڑے ہو گئی، میں بھی مٹر کڈھن لگ گیا۔ بڑی بیوی دیکھ رہی تھی، بھائی مولانا باورچی خانے میں بیٹھ کے اہلیہ کے ساتھ مٹر نکال رہے ہیں، آج واری سی بڑی بیوی دی اس 10 کلو مٹر منگوا لیں، اس آ آ بھائی کاری کل بڑے مٹر کڈے نہیں تھے، بہ تے مٹر کٹ، میں تے آکھا جی مٹر کٹ کے ہی مر گئی ہے۔ میرے نبی جب حضرت عائشہ کے باری میں ہوتے نا تو صحابہ تحفے زیادہ بھیجتے تھے، صحابہ کو پتا تھا نا کہ نبی پاک کی محبت حضرت عائشہ سے زیادہ ہے، تو تحفے زیادہ بھیجتے تھے۔ باقی بیویوں نے مشورہ کیا کہ آپ تک یہ بات پہنچائی جائے کہ بلا امتیاز تحفے بھیجا کریں، جب ہماری باریاں ہوتی ہیں تو کوئی تحفہ نہیں آتا، حضرت عائشہ کی باری ہوتی ہے تو تحفوں کی لین لگ جاتی ہے۔ کون بات کرے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی جو میرے نبی کی لخت جگر ہیں، فاطمہ تو بضع تو منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ جب آتی ہیں نا میرے نبی اٹھ کر استقبال کرتے، ماتھے کو چومتے ہیں، اپنی چادر بچھا کے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ اس پر بٹھا۔ جب کہیں سفر پہ جانے لگتے ہیں تو ساری بیویوں کے گھروں سے ہو کے سب سے آخر میں فاطمہ کو ملتی ہیں، اور جب واپس آتی ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے ہیں۔ محبت ہے نا اپنی بیٹی سے۔ ظاہر بات ہے ایک ہی بیٹی بچی تھی، باقی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، 3 بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ 1 منٹ کے لیے آپ تصور کریں، جس باپ کی 3 بیٹیاں فوت ہو جائیں اور جس باپ کے 3 بیٹے فوت ہو جائے اور رہ جائے صرف 1 بیٹی، اس باپ کی محبت اس بیٹی کے ساتھ کیسی ہوگی؟ وہ تو ساری بیٹیوں والی محبت جمع ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کو بھیج، حضرت فاطمہ نے بات کی، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بیٹا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا بابا محبت کرتا ہے؟ کہ بابا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر عائشہ سے محبت کیا کرو۔ وہ واپس چلی گئی، پھر بیویاں اکٹھی ہوئی، انہوں نے اپنے میں سے غالباً ام سلمہ کو، وہ بھی میرے نبی کی اہلیہ ہیں، ام سلمہ کو پیغام دے کے بھیجا کہ آپ جا کے بات کریں۔ ام سلمہ نے بات کی، میرے نبی نے جواب میں کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو، میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وحی لے کے نہیں آیا، عائشہ میری وہ بیوی ہے میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں، جبریل وہاں بھی قرآن لے کے اتر پڑتا ہے۔ حضرت عائشہ سے محبت زیادہ تھی، صحابہ بھی جانتے تھے۔ تو جب آپ نے فرمایا یہ ہار اس کو ملے گا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ کیا ہوگی؟ محبت ہوگی، تو صحابہ کے دل میں گیا کہ یہ ہار تو اب حضرت عائشہ کے گھر گیا، مال غنیمت تقسیم ہوتا چلا گیا، تقسیم ہوتا چلا گیا، اس ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ۔
اور پہلے کیا کہہ چکے تھے؟ سب سے زیادہ یہ ہار اس کو دوں گا. سب سے زیادہ پھر کس کو بلایا؟ یہ میرے نبی کی نواسی، یہ حضرت زینب کی بیٹی. اس کا ایک بھائی بھی ہے علی یا زینبی، جس کو علامہ اقبال نے بھی خراج تحسین پیش کی. جنگ یرموک میں کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے میرا نبی کا یہ نواسا جام شہادت نوش کرتا. وہ میرے نبی کا نواسا ہے علی الزینبی، اور ایک نواسی ہے امامہ. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ میرے نبی کی ازواج بھی اہل بیت، میرے نبی کی بیٹیاں بھی اہل بیت. اگر آپ کو میری بات پسند آ رہی ہے تو بولو میرے ساتھ، میرے نبی کے داماد بھی اہل بیت، میرے نبی کے سارے نواسے اہل بیت، میرے نبی کی نواسیاں اہل بیت. حضرت علی بھی اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت حسن بھی اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ بھی اہل بیت میں کیا ہے؟ بولو زور سے بولو، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. سیدہ فاطمہ یہ بھی اہل بیت میں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم. میرے نبی کے نواسے بھی اہل بیت، میرے نبی کی نواسیاں بھی اہل بیت، میرے نبی کی بیٹیاں بھی اہل بیت، اور میرے نبی کی ازواج جو ہیں وہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق ہے. یہ جنہوں اہل بیت کو میں نے گنا، ازواج کو گنا، خاندان علی کو گنا، نبی پاک کے نواسوں کو گنا، یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخصیت ہے، معمولی آدمی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم المرتبت ہیں کہ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر یہ امت مل جائے، سارے صحابہ مل جائیں، پہلے نبیوں کی امتیں مل جائیں، یہ ساری امتیں صحابہ سمیت پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر حضرت علی کے مقام و مرتبہ کو پہنچو. ان کا مقام و مرتبہ ان سب سے کیا ہے؟ بلند ہے، اعلی ہے. وہ بچوں میں پہلا مومن ہے، ان کی پرورش میرے نبی کی گود میں ہوئی. میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، نہ آپ نے توجہ کی، نہ آپ نے دل کی گہرائی سے سنا. 1 منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، بچے کی عمر 3 سال ہو، 4 سال ہو، 5 سال ہو، 6 سال ہو، اور تربیت کرنے والا آمنہ کا لال ہو. اور ذرا تصور تو کرو یار، میرے نبی نے کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے، میرے نبی نے کیسے عادات سنوارے ہوں گے، کیسی تربیت کی ہوگی میرے نبی نے اس بچے کی جو بچپن میں میرے نبی کی گود میں آیا، پھر وہ بچوں میں پہلا مومن ہے، پھر وہ ہجرت والی رات میرے نبی کے بستر پہ سویا ہے، بدر احد کا وہ ہیرو ہے، غازی ہے، خندق کا غازی ہے، ہر مقام پہ میرے نبی کے ساتھ رہا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ کی بات میں کر چکا ہوں کہ میرے نبی ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. حضرت حسن، ان کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نا میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل، ہر واقعے کی تفصیل میں چلا جاؤں. کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ خدا گواہ ہے، میں حضرت معاویہ کا وکیل ہوں. میں نے ان کی جنگ لڑی ہے، اور میں نے ان کے حق میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھی، ان کی مخالفت میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھی. میں نے ان کے ناقدین کو بھی پڑھا ہے، کون کون سے لوگ ان پہ تنقید کرنے والے ہیں اور کیا کیا تنقید کرتے ہیں. میں نے یہ سب پڑھا ہے، میرے سامنے ان کی سیرت. میں ان کا وکیل صفائی ہوں، وکیل صفائی ہوں، لیکن خدا گواہ ہے میں منبر نبوی پہ ہوں، بڑی مقدس جگہ ہے، پھر اللہ کا گھر ہے.
خدا گواہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو صلح ہوئی ہے اس میں جو کردار حضرت علی کے بیٹے حسن کا ہے، معاویہ اس کو نہیں پہنچ سکتے، اس کردار کو حضرت معاویہ نہیں، وہ بہت اعلیٰ کردار ہے، وہ ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، خدا دی قسم ہے۔ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، 40,000 فوج ہے اس کے پاس، کئی صوبوں کی حکومت ہے اس کے پاس، بیت المال ہے اس کے پاس، اقتدار ہے، خلافت ہے، کون چھوڑتا ہے عہدے؟ کوئی بھی بولو، کوئی بھی نہیں۔ چھوڑتی اے محلے دیا جڑیاں ویلفیئر سوسائٹیاں ہوندیاں نے ایڈیاں ایڈیاں، اس دا چیئرمین کوئی بن جائے وہ بھی جان نہیں چھوڑتا، تے کوئی مسجد دا صدر بن جائے وہ بھی سمجھدا کہ میں حکمران ہاں، وہ ساریاں نو والا غصہ آ کے امام صاحب تے، یہ صف یہاں کیوں پڑی ہے اور یہ صف یہاں کیوں پڑی، اور 5 منٹ آپ لیٹ کیوں ہو گئے، 2 منٹ آپ لیٹ کیوں ہو، آپ بھی لیٹ نہیں ہونے دیتے، ذرا جمعے کے خطبے میں 5 منٹ خطیب لیٹ تو ہو، 5 منٹ یا 10 منٹ لیٹ تو ہو، نماز میں 2 منٹ لیٹ تو ہو، اور شادی حال میں شاباش ہو، اتھے بولیا کرو نا، اتھے بھی بولو نا، بھئی کارڈ تے وقت لکھیا سی 1:30 بجے، ہن بج گئے نے 4، روٹی کھولو، اس میں سم بکمن مسجد میں آ کے کہیں 2 منٹ لیٹ ہو گئے، 3 منٹ لیٹ ہو گئے، 5 منٹ لیٹ ہو گئے، 5 منٹ جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، کون جان چھوڑتا ہے عہدے کی، کون وزارت چھوڑتا ہے، کون جماعت کا عہدہ چھوڑتا ہے، یہ حضرت فاطمہ کا دل بند ہے، سبحان اللہ تو کہو یار، یہ حضرت علی کا فرزند ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی گود میں پلا ہے، اس نے سیدہ فاطمہ کا دودھ پیا ہے، اس کی رگوں میں حضرت علی کا خون دوڑتا ہے، اس نے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو ملانے کے لیے اقتدار قربان کر دیا تھا، آسان ہے؟ اس کردار کو کون پہنچے، اس مقام کو کون پہنچے، اس کردار کو کون پہنچے جو حضرت حسن کو حاصل تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بڑا مقام ہے ان سب لوگوں کا، اپنی اپنی جگہ پہ بڑا مقام ہے۔ بس آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اہل بیت کا میں نے بہت تذکرہ کر لیا، تو وہ جو عنوان ہے عظمت صحابہ، تھوڑی سی بات اس پہ نہ کر کے جاؤں تو پھر آدھا عنوان رہ جائے گا، لیکن اسی کے ساتھ ملا دیتا ہوں، اسی عنوان کے ساتھ ملا دیتا ہوں، آپ کو پسند آ جائے نا تو کہنا کہ بندیالوی اچھا جوڑ لگا کے گئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی بڑی خوبی ہے کہ یہ پیدا ہوئے تو انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، ان کا نام میرے نبی نے رکھا تھا، ان کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی، ان کے منہ میں اپنا لعاب میرے نبی نے ڈالا تھا، ان کی زبان کو منہ میں لے کر میرے آقا اس طرح چوستے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے، کبھی کبھی گود میں بٹھا کے کہتے افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے منہ کھولو، اور یہ ننھے ننھے بچے منہ کھولتے اور میرا نبی اپنی لعاب ان کے منہ میں ڈال دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میرے نبی نے کاندھے پہ سوار کیا، راکب بردوش رسول ہے، اور دیکھنے والے نے کہا تھا حسین سواری بڑی چنگی لبی ہے، تو
تو میرے نبی نے کہا تھا صرف سواری نہیں سوار بھی بڑا خوبصورت ہے، راکب بردوش رسول ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں یہ دنیا میں میرے پھول ہے، میرے پھول ہے۔ میرے نبی ان کو پھولوں کی طرح سونگا کرتے تھے۔ یہ جتنی فضیلتیں، میں اب جوڑ لگانے لگا ہوں، پسند آئے تے سبحان اللہ کہنے کنجوسی نہیں کرنی، میں جوڑ لگانے لگا ہوں۔ یہ جتنی فضیلتیں میں نے حسنین کریمین کی ذکر کی، پیدا ہوئے تو گھٹی میرے نبی نے لگائی، کان میں آذان میرے نبی نے کہی، نام میرے نبی نے رکھا، منہ میں لعاب میرے نبی نے ڈالی، کاندھوں پہ میرے نبی نے سوار کیا، انہیں پھول کہا، سونگا۔ یہ ساری عظمتیں ثانوی درجے کی ہیں، بے شک ثانوی سمجھتے، دوسرے درجے کی ہیں۔ یہ ساری عظمتیں دوسرے درجے کی ہیں۔ گھٹی لگائی، اذان کہی، کاندھے پہ سوار کیا، زبان کو چوسا، نام رکھا۔ یہ ساری عظمتیں دوسرے درجے کی ہیں۔ حسنین کریمین کی پہلی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے صلی اللہ۔ اصل عظمت یہ ہے کیا ہونا، زور سے بولو، زور سے بولو۔ حسین کریمین کی اصل عظمت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل عظمت کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ کی اصل عظمت کیا ہے؟ حضرت عائشہ کی اصل عظمت کیا ہے؟ صحابیہ ہونا، صحابیہ ہونا۔ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہمارے عربی میں کہتے ہیں نور علی نور، جو میں آخنا یہی سمجھنا جی، اور نہیں کچھ سمجھنا، نور علی نور۔ اسے آپ اردو میں کہتے ہیں سونے پر سہاگا، سونے پر سہاگا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی بھی ہیں، پھر میرے نبی کے نواسے بھی ہیں۔ یہ وہ صحابی بھی ہیں، انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی، وہ صحابی بھی ہیں، ان کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی، وہ صحابی بھی ہیں، انہیں کاندھے پہ سوار میرے نبی نے کیا تھا۔ اصل عظمت ہے صحابی ہونا، بے شک یہ ایسی عظمت ہے۔ عام میں جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے، تاریخ سیرت کی کتابیں پڑھتی، بولو یا میری تردید کرو، میرے نبی نے اور بچوں کو گھٹی نہیں لگائی؟ مدینے کے اور بچے مسلمانوں کے ہاں جو پیدا ہوتے ان کو گھٹی نہیں لگائی؟ عبداللہ بن زبیر کو گھٹی کس نے لگائی تھی؟ اور صحابہ کو بھی آپ نے گھٹی لگائی، بچوں کے منہ میں آپ لعاب بھی ڈال دیا کرتے تھے۔ اصل عظمت یہ نہیں ہے، اصل عظمت کیا ہے؟ کیوں یہ ایسی عظمت ہے کہ صحابہ کے بعد آنے والے لوگ کون؟ تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا، ائمہ مجتہدین، ان میں امام اعظم امام ابو حنیفہ، تھوڑا سا میرے ساتھ بولو یا تھوڑا سا میرے ساتھ بولو، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو یوسف، امام زفر، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، ابن کثیر، امام رازی، ابن اسیر، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، علی حجویری، معین الدین چشتی، یہ سارے علماء، فقہاء، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء، شب زندہ دار، تہجد گزار، صحابہ کے بعد آنے والی پوری امت ایک دوسرے کے اوپر کھڑی ہوتی چلی جائے
کعبہ کے رب کی قسم ہے حضرت حسین کے پاؤں کے تلموں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرے نبی کے نواسی۔ یہ بات کی خوبی ہے، یہ ثانوی خوبی۔ میرے نبی نے تو رشتے ناتے کے بت توڑ کے رکھ دیے تھے حجۃ الوداع کے خطبے میں۔ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ میرے نبی نے تو یہ فرمایا تھا، قرآن نے بھی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رائے راست پہ نہ ہو، میرے نبی کا چچا ہو۔ قرآن بولتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اور دوسری طرف رنگ کا کالا ہو، غلام ہو، برادری بھی کوئی نہ ہو، دولت بھی کوئی نہ ہو، چلتا زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرو۔ میرے نبی نے تو بتوں کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اصل عظمت کیا ہے؟ غور سے بولو۔ حضرت حسین کی اصل عظمت ہے صحابی ہونا۔ حضرت حسن کی اصل عظمت کیا ہے؟ صحابی ہونا۔ حضرت علی کی اصل عظمت کیا ہے؟ صحابی ہونا۔ حضرت ابو بکر کی اصل عظمت کیا ہے؟ صحابی ہونا۔ حضرت عمر کی اصل عظمت کیا ہے؟ صحابی ہونا۔ حضرت عثمان کی اصل عظمت کیا ہے؟ صحابی ہونا۔ انہی کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا من رانی اورا من رانی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد میرے چہرے پر انوار کو دیکھا، رب نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اصل عظمت کہ ان کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو سامنے میرے نبی کا چہرہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں۔ ذرا غور کرو، تصوراتی دنیا میں جاؤ، میرے ان کی نگاہیں اٹھتی ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ تصور تو کرو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ ان کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو سامنے چہرہ کس کا ہوتا ہے؟ میرے نبی کا چہرہ ہوتا ہے۔ اور کتنے خوبصورت ہیں وہ چہرے کہ میرے نبی کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو ان کے چہروں پہ پڑتی ہیں۔ میں ان آنکھوں کو سلام کروں، میں ان آنکھوں کو سلام کروں جو ہر وقت میرے نبی کا چہرہ تکتی رہتی تھیں، یا میں ان چہروں کو سلام کروں جن پر میرے محمد کی نگاہیں پڑا کرتی۔ صحابیت کا درجہ کیا کہنے، صحابیت کے درجے کی۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کر دیتا، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے، آپ میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بڑے پکے پختہ نمازی ہوں، آپ میں کچھ وہ بھی ہوں گے کچے پکے، کدی پڑھ لئی کدی نہ پڑھی، شاید ایسے بھی ہوں نہ کدی نیتی نہ قضا کی۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کو نمازی بنے، دعا ہی کر سکتے۔ آپ میں وہ ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، کچھ وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں توفیق دے، دعا ہی ہو سکتی، دعا ہی کر سکتے، اللہ توفیق دے۔ جتنے لوگ بیٹھے، شاید آپ سب میں سے میں زیادہ گناہ گار، میں آپ سب میں سے عملی لحاظ سے زیادہ کمزور ہوں، آپ میں بھی لوگ موجود ہیں، جتنے بیٹھے ہو سچی سچی بات کرو، دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دو۔ آپ کی یہ تمنا نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ تمنا ہے، ذرا اظہار کرو، ہو سکتا آج رات ہو ہی جائے۔ تمنا کرو، ہر بندے کی تمنا ہے یا اللہ خواب چی بھی کھا دے، اپنے محبوب دا چہرہ خواب چی بھی کھا دے، اور جس خوش نصیب کو ہو جائے صبح اس کے قدم زمین پہ نہیں لگتے، وہ ایک ایک بندے کو پکڑ کے کہتا ہے میری قسمت ویکھ، میں
میں خواب آمنہ دے لال نو ویکھیا ہی گل تے میں بڑی کر گیا ہن ساری گل بندیالوی کرے تے تسی تاں سمجھو تے توان تعلیم یافتہ کون آکھے گل تے میں بڑی کر گیا تو خواب وچ ویکھ لے میں تیرا سر آسمانہ نال جا لگے ان لوگوں پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحہ کیا کرتے تھے میرے نبی کو گلے ملا کرتے تھے سواری پہ میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے اور جب پیچھے بیٹھتے تھے نا تو آگے ہو کے نا اپنا سینہ نبوت کی پیٹھ سے ملا کرتے تھے ہم بھی ہوتے تو ایسا ہی کرتے کاش غالباً علامہ احسان اللہ ظہیر نے کہا تھا کاش ہم وہ ٹاکیاں ہی ہوتے کہ جب نبی کو زخم لگا کرتے تھے تو ہم ٹاکیاں ہوتے جو نبی کے زخموں پہ رکھی جاتی تھی کاش ہم وہ پتھر ہوتے جن پر میرے نبی کے قدم لگا کرتے تھے خواب میں بندہ دیکھے تو سارا آسمان پہ جا لگتا ہے اور وہ لوگ میرے نبی سے مصافحہ کر رہی ہیں معانقے کر رہی ہیں سواری پہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ مل کر کھانے کھا رہے ہیں صحابہ جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے وہ خوش نصیب لوگ کبھی نہیں دیکھنے دنیا نے تو یہ جو اہل بیت کا میں نے ذکر کیا ان کی اولین جو خوبی ہے عظمت ہے وہ یہ ہے کہ وہ میرے نبی کے کیا ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے